السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زہری کا بیان ہے، عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک آدمی نشے کی حالت میں لایا گیا۔ اس نے کہا انی طلقت امراتی وانا سکران، میں نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ فکان رأی عمر معنا، عمر بن عبدالعزیز کی رائے ہم ہی لوگوں کی طرح سے تھی، ان یجلدہ وان یفرق بینہما، کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں اور دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے۔ فحدثہ ابان بن عثمان، عثمان بن عفان کے بیٹے ابان نے بیان کیا، ان عثمان قال لیس للمجنون ولا للسکران طلاق، کہ مجنون طلاق دے تو واقع نہیں ہوتی اور نشے میں دھت طلاق دے تو بھی واقع نہیں ہوتی۔ فقال عمر بن عبد العزیز کیف تأمرونی وهذا يحدثنا عن عثمان، فجلده ورد الیہ امراته، کوڑے تو اس کو لگائے لیکن اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ السنن الکبریٰ للبیہقی 14890، مشکل الآثار 4779، شرح السنہ 17908، سنن سعید بن منصور 1112۔ شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی وجہ سے اپنی رائے بدل دی اور نشے میں دھت آدمی کی طلاق کو نہیں مانا۔ ابن المنذر کہتے ہیں ھذا ثابت عن عثمان بن عفان سے یہی حکم ثابت ہے کہ نشے میں دھت آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ولا نعلم احدا من الصحابہ خالفہ، اور ہمیں نہیں معلوم کہ صحابہ میں سے کسی نے عثمان بن عفان کی مخالفت کی ہے، گویا یہ اجماعی مسئلہ تھا۔ وقال احمد، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حدیث عثمان ارفع شیء فیہ، طلاق کے سلسلے میں سب سے بلند ترین چیز عثمان بن عفان کی حدیث ہے، وہو اصح، اور یہی صحیح ترین ہے۔ اور بہت ہی تفصیل ہے اس سلسلے میں۔ علامہ ابن القیم کہتے ہیں والاغلاق انسداد باب العلم والقصد علیہ، یدخل فیہ طلاق المعتوہ والمجنون والسکران والمکرہ والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كل من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به۔ ابن القیم نے بہت تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے کہا اغلاق یہ ہے کہ نہ کچھ معلومات رہتی ہے اور نہ کوئی ارادہ اور قصد ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں معتوہ، جس کی عقل چلی گئی ہے، پاگل ہو گیا ہے، نشے میں دھت ہو گیا ہے، اور زبردستی جس سے طلاق دلوائی جا رہی ہے، اور ایسا غصہ میں ڈوبا ہوا آدمی جو نہ کچھ سمجھ رکھتا ہے اور نہ سمجھ کر بولتا ہے، ان تمام کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ عقل رہ جاتی ہے نہ اپنا ارادہ رہ جاتا ہے۔ اور طلاق تو جو آدمی طلاق کی نیت کرتا ہے اور جان بوجھ کر کے طلاق دیتا ہے، اس کی طلاق واقع ہوتی ہے۔
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن النائم حتی یستیقظ، سویا آدمی، وعن الصبی، اور نابالغ بچہ، حتی یحتلم، وعن المجنون، پاگل، حتی یعقل او یفیق، یہاں تک کہ افاقہ ہو جائے۔ یہ نسائی کبریٰ میں ہے، ابن ماجہ میں 2041 نمبر، ابو داود میں 4400 نمبر کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نشے میں دھت آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 45 ہے، باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ، طلاق کا بیان جب آدمی کا دماغ بند ہو اور زبردستی اس سے طلاق دلوائی جائے، والسکران، اور نشے میں دھت کی طلاق، والمجنون، اور پاگل آدمی کی طلاق، اور اسی طرح سے والنسیان فی الطلاق والشرک وغیرہ، شرکیہ جملہ بول دے یا طلاق دے دے سکران اور نشے میں دھت آدمی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیہ، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ جو نشے میں دھت ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کے پاس عقل کیا ہے اور اس کو سمجھ کیا ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور امام شعبی نے، عامر الشعبی ہیں، کہتے ہیں لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 کو انہوں نے پڑھا۔ وما لا يجوز من اقرار الموسوس، اور جس کو وسوسہ ہو، کسی بات پر ٹھہرے نہیں، اس کے اقرار کو بھی جائز نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جس نے اپنے اوپر زنا کا اعتراف کر لیا تھا، ابی کا جنون، کیا تمہارے اندر پاگل پن ہے، کیا تم پاگل ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ پاگل ہوتا تو حدود بھی نافذ نہیں کیے جاتے۔ وقال علی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وقال علی، علی رضی اللہ عنہ نے کہا بقر حمزۃ خواصر شارفیہ، حمزہ نے میرے 2 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ فتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلوم حمزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو ملامت کرنے لگے، برا کہنے لگے۔ فإذا حمزہ قد ثمل محمرۃ عینا، اتنے میں دیکھا کہ حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی ہیں اور وہ نشے میں تھے۔ ثم قال حمزہ، حمزہ نے کہا هل انتم الا عبید لابی، تم سب کے سب تو میرے باپ کے غلام ہو۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قد ثمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب جان لیا کہ یہ نشے میں ہے، نشے میں ایسا کیا ہے، دونوں اونٹوں کو بھی ذبح کر دیا اور ایسے بک بھی کر رہا ہے۔ فخرج وخرجنا معه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور ہم سب بھی آپ کے ساتھ نکل گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ نشے میں دھت کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، جس طرح سے امیر حمزہ نے نشے کی حالت میں علی رضی اللہ عنہ کے دونوں اونٹوں کو ذبح کر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ میرے باپ کے غلام ہو۔ وقال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا لیس لمجنون ولا لسکران طلاق، پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوتی اور نہ نشے میں دھت آدمی کی طلاق واقع ہوتی ہے۔ عبداللہ بن وقال ابن عباس طلاق السکران والمستکرہ لیس بجائز، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نشے میں دھت کی طلاق اور جس سے زبردستی طلاق دلوائی جا رہی ہو یہ جائز نہیں ہے۔ وقال عقبۃ بن عامر لا يجوز الطلاق الموسوس، موسوس جو کسی بات پر نہ ٹھہرتا ہو اس کی طلاق بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح البخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 45، باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ۔ اسی طرح سے حنفیوں کی کتاب ہے
شرح مختصر الطحاوی للجساس جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 16 ہے. قال ابو بکر وكان شيخنا ابو الحسن القرخی یخالف اصحابنا فی هذه المسألہ. نشے میں دھت آدمی کی طلاق کے بارے میں ابو الحسن القرخی اپنے اصحاب کی مخالفت کیا کرتے تھے، وہ ہمارے شیخ تھے. وَيَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ لَا يَقَعُ، اور ان کا طریقہ یہ تھا، وہ اس طرف گئے کہ نشے میں دھت آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. وَأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْمَجْنُونِ، نشے میں دھت آدمی پاگل کی طرح ہے. والنائم، اور سونے والے کی طرح ہے. لأنهم متفقون جميعا أنه لو شرب دواء فذهب منه عقله أو أغمي عليه منه أنه لا يقع طلاقه. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی دوا پی لے جس سے عقل چلی جائے یا بے ہوش ہو جائے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. وكذلك السكران من الشرب، اور اسی طرح سے نشے میں دودھ کی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. یہ 370 ہجری کے امام ابو بکر الجساس ہیں جن کی یہ کتاب ہے، یعنی 370 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حنفی لوگوں کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اسی طرح سے ابو الحسین القدوری جن کی وفات 428 ہجری میں ہوئی ہے. وقال ابو الحسن القرخی والطحاوی لا يقع طلاقه، کہ نشے میں دھت آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. امام طحاوی کا بھی بیان ہے. وہ احد قول الشافعی، امام شافعی کے اقوال میں سے ایک قول یہی ہے. التجرید للقدوری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 4930 ہے. معلوم یہ ہوا کہ امام شافعی، امام طحاوی، ابو الحسن القرخی، عثمان بن عفان، عمر بن عبدالعزیز، سب کا یہی کہنا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے نشے میں دھت آدمی کی. اسی طرح سے حنفیوں کی کتاب ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99 ہے. وعن عثمان رضی اللہ عنہ انه لا يقع طلاقه وبه اخذ الطحاوی والقرخی وهو احد قول الشافعی. الکاسانی الحنفی کی کتاب ہے یہ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. اس میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سکران، نشے میں دھت کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. امام طحاوی، امام ابو الحسن القرخی اور امام شافعی کے قول کے مطابق یہی فیصلہ ہے کہ نشے میں دھت آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. یہ جانتے ہیں 587 ہجری کے ہیں کاسانی الحنفی. اسی طرح سے السغدی ہیں ابو الحسن علی ابن الحسین بن محمد السغدی الحنفی، ان کی وفات 461 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے النطف فی الفتاوی للسغدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349. قول الشعبی والمزنی والطحاوی وابی عبداللہ البصری وعثمان بن عفان طلاق السکران لیس بطلاق. کہتے ہیں امام شعبی، امام مزنی یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، والطحاوی یہ حنفی ہیں، ابو عبداللہ البصری عثمان بن عفان کے نزدیک نشے میں دھت آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اخیر میں البحر الرائق میرے سامنے ہے، شرح کنز الدقائق ومنحۃ الخالق وتکملۃ الطوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266 ہے. وفی البزازیہ قال امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ لا يقع طلاق السکران وبه اخذ الشافعی والطحاوی والقرخی ومحمد بن سلام. فتاوی بزازیہ میں ہے کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نشے میں دھت آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اور یہی امام شافعی، امام طحاوی، امام ابو الحسن القرخی اور محمد بن سلام کا مذہب ہے اور یہی طریقہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ نشے میں دھت آدمی جو خیر اور شر کی، دائیں اور بائیں کی تمیز نہ کر سکتا ہو، اس کی طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اور یہی داؤد الظاہری، اسی طرح سے امام شوکانی اور دیگر علماء اور محققین کا قول ہے. اور امام بخاری نے جتنی تفصیل سے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے
یہ ہمارے لیے بہت ہی اطمینان کی بات ہے۔